الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانی رشتوں میں ماں کا رشتہ ایک انوکھا بنایا ہے۔ دنیا کی ہر ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل ایسا دیا ہے جو اولاد کے لیے تڑپتا ہے، جس دل کے اندر ممتا ہوتی ہے، اور اس ممتا کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پہ ہر وقت خود قربانی دیتی ہے اور بچوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ماں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ بھی آ چکی ہے۔ تو پہلے سائنٹیفک ریسرچ سن لیجئے کہ جب بھی کوئی خاتون حاملہ ہو، اس کو امید ہو جائے بچہ ہونے کی، تو پہلا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ شی شوڈ ایٹ ویل، اس کو اچھا کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ اب اس کے جسم میں اس کو خود بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور جو بچہ ہونے والا ہے اس بچے کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو ایک بندے سے زیادہ اس کو خوراک ملے گی تو دونوں کو خوراک کی کمی پوری ہو جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ کہ جو عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہو، اس کو ہر دن میں تقریباً آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، 4 times a week، ہفتے میں تقریباً 4 مرتبہ۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو عورتیں حمل کے دوران ایکسرسائز کرتی رہتی ہیں، ان کے چانسز آف سی سیکشن جو ہے 20% ریڈیوس ہو جاتے ہیں، اور نارمل ڈیلیوری کے چانسز 50% انکریز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایکسرسائز کسی بھی پریگننٹ عورت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب پریگننسی کے آخری مہینے ہوں تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ وہ ایسی باتیں سنے کہ جو اس کے دل کو خوش کرے، اچھے بیان سنے، قرآن پاک کی تلاوت سنے۔ بچہ اگرچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ ان آوازوں سے یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک سٹوری لکھی گئی ہے کہ ایک ماں تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا 2-3 سال کا۔ تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوگی۔ تو بھائی اپنی بہن کی ہونے والی پیدائش پہ بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے اپنی بہن کو ویلکم کرنے کے لیے ایک سانگ بنایا تھا۔ تو پریگنینسی کے آخری مہینوں میں وہ ماں کے پاس بیٹھ کے وہ سانگ گاتا تھا کہ امی جب میری بہن ہوگی تو میں اس کو یہ سانگ سناؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ڈیلیوری ہوئی تو بچی کو کچھ بیماری تھی، بچی کو ICU میں داخل کر دیا گیا۔ اب بیٹا ایکسائٹڈ تھا کہ میں اپنی بہن کو جا کے دیکھوں، مگر ICU میں چھوٹے بچوں کا داخلہ منع تھا۔ ایک آدھ دفعہ ماں نے ٹرائی بھی کیا، لیکن جو نرسز تھیں وہاں پہ انہوں نے منع کر دیا کہ ICU میں چھوٹے بچے داخل نہیں ہو سکتے۔ اب وہ جو بیبی تھی، چھوٹی بچی تھی، اس کو شاید انکیوبیٹر وغیرہ میں رکھا گیا تھا، مگر اس کے سمٹمز اچھے نہیں تھے، اس کی ریڈنگز اچھی نہیں تھیں۔
اور دن بدن اس کی حالت خراب ہی ہوتی جا رہی تھی. 2-3 دن کے بعد میڈیکل سٹاف نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اس بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. وہ بچی بے ہوشوں کی طرح لیٹی ہوئی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، اور اس کے سمٹمز اچھے نہیں تھے. اب ماں نے یہ دیکھا کہ جب بچی کی طبیعت خراب ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہ بچ سکے، تو میرے بیٹے کے دل میں ایک حسرت رہے گی کہ میں نے تو اپنی بہن کے لیے ایک نظم بنائی تھی جو میں نے پڑھنی تھی اور میں تو وہ نہ پڑھ سکا. تو چھوٹی بیٹی تو بیمار ہے ہی صحیح، میرے اپنے بیٹے کو بھی اس سے دکھ ہوگا اور وہ بھی پریشان ہوگا. چنانچہ نرسوں سے آنکھ بچا کے وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ICU کے اندر لے کر گئی. بچہ جب گیا تو وہ چھوٹی بہن کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے وہی گانا گانا شروع کیا جو وہ ماں کے پاس بیٹھ کے پہلے نظم پڑھا کرتا تھا، جو اس نے اپنی بہن کی ویلکم کے لیے لکھی تھی. جب اس نے ردم کے اندر بار بار وہ پڑھی تو چھوٹی بچی جو بے ہوش سی پڑی ہوئی تھی اس نے رسپانس دینا شروع کر دیا. اللہ کی شان کہ اس نظم کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن گیا تھا. وہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ نظم سنتی تھی اور وہی ردم کی آواز جب اس نے دوبارہ سنی تو اس نے رسپانس دیا. اب چھوٹا بچہ تو باہر نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب نرس آئی اس نے اس کی ریڈنگز لیں تو اس نے ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اس لیے کہ اس بچی کی ریڈنگز میں بہت بہتری آ گئی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کو پھر ہونا چاہیے تاکہ یہ ریڈنگ اور بہتر ہو جائے. تو پھر ماں نے بتایا کہ اس طرح میرے بیٹے نے ایک نظم تیار کی تھی اور بہن کی محبت میں اس نے کہا تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا. پہلے بھی وہ پڑھا کرتا تھا اور اب بھی اس نے پڑھی. چنانچہ پھر اس بچے کو دوبارہ باقاعدہ بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ بہن کے پاس بیٹھ کے روزانہ یہ نظم پڑھا کرے. چنانچہ وہ ویلکم کی نظم بچہ روزانہ پڑھتا تھا اور اس وقت میں وہ جو بیبی تھی وہ ریسپونڈ کرتی تھی، حرکت کرتی تھی، دیکھنے کی کوشش کرتی تھی. اللہ کی شان کہ 1 ویک کے اندر وہ بالکل نارمل ہو گئی اور اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریگنینسی کے جو لاسٹ منتھ ہوتے ہیں ان میں بیبی آواز کو سنتا ہے. تو ماں اگر قرآن پڑھے گی تو قرآن کی آواز بھی بچہ سنے گا اور اس سے مانوس ہوگا. ریسرچ نے یہ بتایا کہ 1 گھنٹے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کو امیٹیٹ کر سکتا ہے. جسٹ 1 hour old بیبی، اتنا چھوٹا بچہ اپنی والدہ کو امیٹیٹ کرتا ہے. پھر جو 14 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو 1 ہفتے کے بعد وہ ایگزیکٹ اسی طرح پھر ریپیٹ بھی کر سکتا ہے. یعنی آفٹر 1 ویک بھی وہ اس کے کسی حرکت کو ریپیٹ کر سکتا ہے. اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آپس میں آرگومنٹس مت کریں، چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آپس میں فائٹ مت کریں. ایسے بچے جن کے ماں باپ ان کے سامنے آرگومنٹس کرتے ہیں وہ بچے بڑے ہو کر اگریسو بن جاتے ہیں. چنانچہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ جن چیزوں سے کمفرٹ محسوس کرتا ہے اس کو ان چیزوں سے کمفرٹ دینی چاہیے. مثال کے طور پہ نئی سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ بیبی اسٹارٹ اسمیلنگ یو ود ان 7 months آف پریگنینسی. ابھی پریگنینسی کا 7واں مہینہ ہوتا ہے کہ بیبی کو اپنی والدہ کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے. تو والدہ کے جسم سے اور کپڑوں سے جو اسمیل آتی ہے 7 مہینے کا بیبی جو ابھی مدر کے ووم میں ہے وہ اس کو
سینس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور 6 مہینے سے اوپر بیبی جو ہے وہ ساؤنڈ کو بھی ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ بیبی کو اپنے بہت قریب رکھے، اپنے جسم کے ساتھ چپکا کے رکھے، اور 21 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر پہ رکھے تو یہ بیبی کے لیے بہترین ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ پھر ٹچ یور بیبی اے لاٹ، چھوٹے بچے کو ماں زیادہ ہاتھ لگائے، زیادہ اپنے ساتھ لگائے، اس سے اس بچے کو یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ فیملیئر چیز ہے، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ٹاک ٹو یور بیبی اے لاٹ، بیبی سے بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے، اس سے بیبی کی ویکیبلری انکریز ہوتی ہے اور اس کا آئی کیو لیول بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی کتاب ہو تو بیبی کے ساتھ اس کتاب کو مل کر پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر 6 مہینے کا بیبی ہو تو ریڈ ایز اف یو آر ایکسپلیننگ نیو کنسپٹ ٹو دی بیبی، یعنی 6 مہینے کے بچے کو ایسے بات سمجھائیں جیسے کلاس میں پروفیسر کوئی نئے کنسپٹ کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر 12 مہینے کا بیبی ہو جائے تو ٹاک اباؤٹ پکچرز ان دی بک، کتاب کے اندر جو پکچرز ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی اس بیبی سے باتیں کریں تو 12 مہینے کا بیبی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ 18 منتھ کا جو بیبی ہوتا ہے اس کے اندر ریڈنگ کے بارے میں بہت ڈرامیٹک چینج آتی ہے، حتیٰ کہ 3 سال کا جو چائلڈ ہوتا ہے وہ ریڈنگ کے یعنی ذریعے سے پورا علم حاصل کر سکتا ہے، اور 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کتاب کو ریڈ کر کے اس سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ پھر سائنٹیفک ریسرچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پریز یور چائلڈ، اپنے چائلڈ کی خوب تعریف کرو۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو بچے کے سامنے اس کی کوشش کو پریز کرو۔ ایک ہوتا ہے بچے کو پریز کرنا، اگر بچے کو پریز کیا جائے تو اس بچے کا مائنڈ فکس ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی کوشش کو پریز کیا جائے تو اس سے پھر بچے کے اندر آئندہ مزید محنت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پریز اے بائی لنگول بیبی، اس سے اس کا آئی کیو اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر ڈیولپ ہیلدی سلیپنگ پیٹرن، بچے کے سونے کا جو پیٹرن ہے وہ جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ اس کو فکس کر دینا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ دے شوڈ ٹرائی ٹو بریسٹ فیڈ دی بیبی، اس سے ان کا آئی کیو لیول بہتر ہوتا ہے، بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا دودھ استعمال کرتے ہیں۔ پھر گیو ہیلدی فوڈ ٹو یور بیبی، جب بیبی بڑا ہو جائے تو ان کو ہیلدی فوڈ دینا چاہیے۔ سٹ ود دیم اینڈ ایٹ ود دیم، ماں ان کے پاس بیٹھے، خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، اس سے بچوں کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو بی جینٹل وین پوٹی ٹریننگ، جب پوٹی ٹریننگ کرنی ہو اس وقت ماں کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو بلکہ جینٹلی ان کو ہر چیز سمجھائے۔ پھر بچے کے لیے اگر کھلونے ڈھونڈنے ہیں تو ایسے کھلونے ڈھونڈے جائیں جو پرووک کریں سیکنگ سسٹم آف برین، یعنی جس سے بچے کھیلیں، ان کو جوڑیں اور اس میں ان کا دماغ بھی استعمال ہو، ایسے کھلونے ڈھونڈنے چاہیے۔ یہ امیجنیشن پاور کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ایسے بچے میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں پھر بہت اچھا ورک کرتے ہیں۔ پھر یوز پلے ٹو ڈیولپ ایگزیکٹو فنکشن اسکل، بچوں کے ساتھ جو کھیل کھیلیں تو وہ ایسے کھیل کھیلیں کہ کھیل کے دوران بھی بچے لرن کر سکیں، وہ سمجھیں کہ فوکس کسی چیز پہ کیسے کرتے ہیں۔
کسی کام کو ہولڈ کیسے کرتے ہیں اور اس میں مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایئرپورٹ کنٹرول روم کے بارے میں کوئی کھیل ہو تو بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ کنٹرول روم کیا ہوتا ہے, فلائٹ کیسے آتی ہے, کیسے اترتی ہے, اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. ایسے کھیل کھیلنے سے بچے کی جو ویژن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور چائلڈ بیکم گڈ ایٹ میتھ, ایسے بچے میتھ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو بچے سے کوشچن بھی پوچھنے چاہیے, آسک وائی اینڈ واٹ ایف کوشچنز. جب کوئی بچہ کام کر رہا ہو تو کئی مرتبہ بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ فوراً اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے نہیں کرو, ایسے کرو. ریسرچ نے یہ بتایا کہ فوراً نہیں ٹوکنا چاہیے بلکہ 3 سیکنڈ کا وقفہ دینا چاہیے تاکہ بچہ غلطی کر رہا ہو اور اس کو فیل ہو کہ میں نے غلطی کیا تھا پھر مجھے ٹھیک کیا گیا ہے. اس سے بچہ پھر لرن کرتا ہے. بچہ مسٹیکس کر کے اس سے سیکھے تو یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہوتی ہے. پھر بچہ جب ذرا ٹف ٹائم دینے لگے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی چائلڈ از بیہیونگ بیڈلی. بچہ جب بیڈلی بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتی ہے. ایک ریزن یہ کہ بچے ٹائرڈ ہوتے ہیں, دوسرا یہ کہ بچے ہنگری ہوتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ بچے بور ہو چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں والدہ کو. جب ایسی صورت ہو تو ٹاک ٹو دیم. چائلڈ میں بی فیسنگ پرابلم, اس سے پوچھا کریں. بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, وہ کوئی اپنی بات بتانا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں صرف بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں بلکہ اس سے پوچھا کریں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے, تو بچہ بتاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے بیبی کا ٹینٹرم, اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ جو بچے کا ٹینٹرم ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے اس کی, تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ بی کمپیشنیٹ ود دی بیبی. بیبی کے ساتھ اس وقت ہمدردی دکھانی چاہیے. اینڈ یوز سمپل کامنگ ایکشنز, ان کو ڈائریکٹ کریں. ہولڈ ہم, ہگ ہم اینڈ کس ہم. ڈونٹ پٹ ہم ان اے ٹائم آؤٹ روم, اس وقت میں ان بچوں کو کارنر میں کھڑا مت کیا کریں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. کئی مرتبہ بچے خواہ مخواہ ماں باپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نیورو ٹینٹرم. یہ بچے کی دماغی جو ہے نا وہ سوچ ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے موک اٹیک ہوتا ہے جانوروں میں, ایسے یہ بچہ موک اٹیک کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میں بچے کو ہیلپ نہیں کرنی چاہیے. اٹ از کیلکولیٹڈ ڈیلیبریٹ بیہیویئر, یہ جو نیورو ٹینٹرم ہے. دے اسکریم اینڈ شاؤٹ, ڈونٹ گیو دیم وٹ دے وانٹ. ایسے وقت میں ان کو وہ چیز نہیں دینی چاہیے جو وہ مانگ رہے ہوں, ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیز لینے کا طریقہ یہی ہے اور پھر ہر دفعہ ایسے ہی ٹف ٹائم دیتے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ جب کوئی بچہ نیورو ٹینٹرم کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہا ہو تو میک دیم سٹ ان اے سیپریٹ روم, نو آرگومنٹس, اور بی فرم, سے کلیئر نو. دوسرا, یوز ہیومر ٹو گیٹ دیم آؤٹ, مذاق کریں تو ایسے بچے جو نیورو ٹینٹرم کے موڈ میں ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور یوز ٹائم آؤٹ ایز اے لاسٹ ریزارٹ. پھر آخر پہ اس کو کارنر میں بھی کھڑا کریں تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں نے ایسا نہیں کرنا ورنہ مجھے سزا ملے گی. پھر کریٹ افیکٹو فیملی رولز, میک دیم کلیئر اینڈ کنسسٹنٹ. اور جب بھی کوئی آپ رول بنائیں تو آلویز گیو اے ریزن فار دی رول. قانون جو بھی بنے گھر میں
اس قانون کی ریزن بھی بچوں کو سمجھائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ گھر میں یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے، پھر وہ اس قانون کی رسپیکٹ کرتے ہیں. If child breaks rule, don't shout. اگر چائلڈ کسی رول کو بریک کرے تو شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہیلپ them to follow the rule. ان کو ہیلپ کرنا چاہیے کہ وہ رول کو فالو کر سکیں. ڈسپلن انسٹیڈ آف پنشمنٹ. سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ٹیچ چائلڈ what is acceptable and what is not. دوسری بات tell them consequences، کہ ان کو بتائیں کہ if you will do this then this will happen. اور جب بھی بچہ تنگ کرے تو ہر دفعہ بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. just come close to child physically. آپ فزیکلی چائلڈ کے قریب آ کے کھڑی ہو جائیں 1 فٹ دور کے فاصلے پہ، تو بچہ سہم جاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خطرے کی علامت ہے، وہ دوبارہ ایسا کام نہیں کرے گا. تو صرف ایسے وقت میں ماں کا بچے کے قریب آ جانا ہی کافی ہوتا ہے. بہت زیادہ کرٹیسزم بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. پھر بچے کو 5A+ اسکل سکھائیں. 5A+ اسکل جو ہے یہ ہے کہ شوئنگ افیکشن، اپریشیٹ، کنٹرول اینگر، ٹیچ دیم ٹو اپالوجائز. یہ اے اسکلز ہیں: اپالوجائز کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، اپریشیٹ کرنا، افیکشن کا شو کرنا. تو یہ بچے کو ہمیں شروع میں سکھانی چاہیے چیزیں. پھر بچے کو سمجھائیں کہ وہ رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا کرے. اور میکنگ کریکشنز، اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو بچے کو ریپینٹ کرنا بھی سکھائیں. پھر بچے کو ریکویسٹ فار فارگیونیس سکھائیں تاکہ وہ بڑوں سے معافی مانگے. پھر ایک نیا اہم پوائنٹ ہے کہ ڈیولپ لو آف ریڈنگ ان دی چائلڈ. بچے کے اندر پڑھنے کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ریڈ لاؤڈ ٹو دیم، ان کے سامنے کتاب اونچی پڑھیں. اور وزٹ دی لائبریری ریگولرلی. لائبریری میں جائیں، بچہ کتابوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کتابوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے. میک ریڈنگ ٹائم پری ریکویزٹ فار پلینگ ٹائم. بچہ جب کھیلنے کا وقت مانگے تو شرط لگائیں کہ اچھا اگر تم 15 منٹ پڑھو گے تو تمہیں آدھا گھنٹہ کھیلنے کا مل جائے گا. اس طرح پھر بچہ پڑھنے کے ٹائم کو زیادہ دینا شروع کر دے گا. پہ ٹیچ بائی ایگزامپل. بچے کو ہمیشہ ایگزامپل دے کے سکھایا کریں. جب بچے کو ایگزامپل بتائی جاتی ہے تو اس کے لیے اس کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے. یہ تو تھا چھوٹے بچوں کے بارے میں. اب ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس وقت کا پرابلم بھی ہے کہ ماں باپ کو اپنے ٹین ایجر بچوں کو ریز کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس بارے میں ذرا سنیے گا کہ وٹ آر دی چینجز ان ٹین ایجرز. ٹین ایجرز میں کیا چینجز ہوتی ہیں؟ پہلی بات کہ دے آر گوئنگ تھرو پروسیس آف انڈیویجولائزیشن، کہ ان کے اندر انڈیویجولائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پوبرٹی کو، بلوغت کو پہنچ رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے بچے جو جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہوں ان کو 8 گھنٹے کی باقاعدہ نیند چاہیے تاکہ ان کے اندر ایموشنل چینجز اچھی طرح ہو سکیں. ایسے بچے جو جوانی کی عمر میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سمجھیں کہ دے لیو ان پریزنٹ. نہ وہ پاسٹ کی فکر کرتے ہیں نہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو اپنے فیوچر کا کوئی احساس نہیں ہوتا. دے جسٹ لیو ان پریزنٹ.
So they act positively 1 minute and resist authority next minute. 1 minute positively behave کرتے ہیں.